ایک بزرگ تھے، وہ پڑھنے کے لیے مدرسہ نہیں تھے، مگر کسی کی بات کو سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ حدیث پڑھ رہا ہے یا حدیث نہیں پڑھ رہا ہے۔ 10 مولانا صاحب لوگ ان کا امتحان لینے کی غرض سے گئے، ایک قال رسول اللہ کہہ کر کے وہ عربی عبارت پڑھ دیتے تھے، حدیث نہیں پڑھتے تھے، تو حضرت کہہ دیتے یہ حدیث نہیں ہے۔ 10 لوگوں نے ایسے ہی پڑھا تو ان علماء کرام سے حضرت نے کہا تم میں کا کوئی بھی حدیث نہیں پڑھا ہے؟ ان علماء کرام نے کہا حضرت ہم اتنے دن تک مدرسے میں پڑھے، ہم وثوق سے بغیر کتاب دیکھے علماء کے بیان کی روشنی کے بغیر ہم نہیں جان سکتے کہ حدیث ہے کہ حدیث نہیں ہے، اور آپ پڑھے بھی نہیں، مدرسے میں گئے بھی نہیں، آپ کیسے جان جاتے ہیں کہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ، اے لوگو جب کوئی رسول پاک کی حدیث پڑھتا ہے تو جیسے ہی الفاظ نکلتے ہیں ساتھ ساتھ نبی کا نور نکلا کرتا ہے، روشنی نکلا کرتی ہے، ہم جان لیتے ہیں یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کلام رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اتنی بات اگر سماعت کر لیے، بڑی سنجیدگی سے چند باتیں سماعت کریں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو مان لو اللہ کو اور مان لو رسول اللہ کو۔ مطلب یہ ہے اے اللہ کے بندو اللہ پر ایمان لے آؤ، اے اللہ کے بندو اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے حبیب سے محبت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اسی پر ہم کاربند ہو جائیں تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ نبی کی اگر محبت ہمارے سینے میں رہے گی تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نبی کی محبت اگر ہمارے سینے میں رہے گی تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نبی کی محبت اگر ہمارے سینے میں رہے گی ہم غیبت نہیں کریں گے، نبی کی محبت اگر ہمارے سینے میں رہے گی ہم کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے، نبی کی محبت اگر ہمارے سینے میں رہے گی تو ہم کوئی بھی غلط کام کرتے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جیسے ہی ہم ارادہ بنائیں گے کوئی گناہ کرنے کا، جیسے ہی ہم ارادہ بنائیں گے کوئی غلط کام کرنے کا، فوراً ذہن میں آئے گا یہ نبی کی محبت یہ نہیں ہے، نبی کی محبت تو یہ ہے انسان اچھا عمل کرے، نبی کی محبت تو یہ ہے انسان کو ابھارتی ہے، انسان ہر حال میں اللہ سے خوف کھاتا رہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، ہر حال میں اپنے نبی اور اپنے خدا اور اپنے نبی کی رضا چاہتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہی ہے، اے اللہ کے بندو اللہ کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو۔ مطلب یہ ہے ہم نماز کی فرضیت کو مان رہے ہیں، یہ ایمان ہے، ہم روزے کی فرضیت کو مان رہے ہیں، یہ ایمان ہے، حج کی فرضیت کو مان لینا یہ ایمان ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو مان لینا یہ ایمان ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو مان لینا یہ جان ایمان ہے، نبی کو مان لینا یہ جان ایمان ہے، آقا کو مان لینا یہ جان ایمان ہے، مصطفیٰ کو مان لینا یہ جان ایمان ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ سبحان اللہ ملت اسلامیہ، ذرا آپ یہاں پر آپ غور کریں گے، کسی سے محبت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کسی سے محبت کرنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو بہت زیادہ حسین ہو جس سے انسان محبت کر رہا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہو جس سے انسان محبت کر رہا ہے، یعنی خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، حسن کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، کسی سے محبت جو کی جاتی ہے وہ جمال کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھا جائے نبی ہمارے کتنے حسین ہیں، آئیے دیکھا جائے ہمارے رسول کتنے خوبصورت ہیں، آئیے دیکھا جائے مصطفیٰ جان رحمت کتنے خوبصورت ہیں۔ جب ہم پتہ لگاتے ہیں، جب روایتوں میں ہم ڈھونڈا کرتے ہیں تو جان رہے ہو قرآن تو یہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور ہے
जो मुस्तफ़ा की शक्ल में नजर आ रहे हैं, वो नूर हैं जो अब्दुल्ला के बेटे नजर आ रहे हैं, वो नूर हैं जो आमिना के लगते जिगर नजर आ रहे हैं, वो नूर हैं जो अब्दुल्ला के नूरे नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस मुबारका का मुताला करो। जाबिर बिन समुरा कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत बैठे हुए थे, चांदनी रात थी और एक चादर ओढ़े हुए थे, जिस चादर पर लाल धारी चढ़ी हुई थी, लाल धारी की चादर थी। हजरत जाबिर कह रहे हैं एक बार मैं नबी को देख रहा था, एक बार मैं आसमान के चाँद को देख रहा था। देखो ये आसमान का चाँद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का लाल ज्यादा खूबसूरत है? ये आसमान का आफताब ज्यादा खूबसूरत है, आसमान का कमर ज्यादा खूबसूरत है या मुस्तफ़ा जाने रहमत ज्यादा खूबसूरत है? हजरत जाबिर कहते हैं कई बार मैंने चाँद को देखा और मुस्तफ़ा के रूप को देखा, मुस्तफ़ा की सूरत को देखा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, तो दिल ने पुकार करके कहा चाँद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चाँद में तो दाग है, आका का चेहरा। नारे तकबीर, आका का नारे रिसालत, ये शान है, मेरे खुदा की ये शान है। अल्लाह ने अपने हबीब की तरह किसी और मखलूक में किसी और को बनाया ही नहीं है, किसी और को संवारा ही नहीं है। यही वजह है ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हसीन बनाया कि ये बता देना चाहा अगर तुम मेरी खालिकियत का करिश्मा देखना चाह रहे हो तो चाँद सूरत में ना देखना, शम्सो कमर में ना देखना। अगर मेरी खालिकियत का करिश्मा देखना चाहते हो मेरे महबूब के जलवों में देख लेना, महबूब के हुस्न में देखना। जब बनने वाला इतना हसीन है तो बनाने वाला खुदा कितना अजीम बुलंद होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा इतने खूबसूरत जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं है, जिनके जमाल का कोई जवाब नहीं है। खुद हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं सील रही थी, कपड़ा सिल रही थी और सुई जमीन पर गिर गई। कहती है फतलबतुहा वमा वजदतुहा, मैं उसे ढूंढने लगी मगर मैं उसे पाई नहीं। हत्ता दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हुजरिही, इतने में मुस्तफ़ा जाने रहमत कमरे में दाखिल हो रहे हैं, नबी कौनैन कमरे में दाखिल हो रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन कमरे में दाखिल हो रहे हैं। नबी ने पूछा आयशा क्या कर रही हो? हजरत आयशा कहती है सुई गिर गई वही ढूंढ रही हो। इतने में मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत आयशा कहती है मैं गिरी हुई सुई को नबी के हंसने से जो रोशनी निकली थी उस रोशनी में मैंने अपनी सुई को पा लिया है। आला हजरत यही तो कहते हैं सूजने गुमगश्ता मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। मेरे नबी इतने हसीन हैं मेरे अजीजों। दूसरी चीज ये होती है किसी से मोहब्बत की जाए तो बड़ा पावर वाला होता है, बहुत ज्यादा ताकत वाला होता है, बहुत ज्यादा कुव्वत वाला होता है। जब हम इस पैमाने को लेकर के अपने नबी की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना पावर दे दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जवानी की बात तो भी रहने दो, जवानी की बातें तो भी बात की है। बचपना देखो मुस्तफ़ा कितने लाजवाब नजर आ रहे हैं, मेरे आका कितने लाजवाब नजर आ रहे हैं, कितनी ताकत वाले नजर आ रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी कौनैन के चचा हैं, उन्होंने एक बात अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान क्यों हो गया? मैंने बचपने में देखा एक वाकया देखा था, मैंने एक मंजर देखा था, एक वाकया देखने की वजह से मैं इस्लाम की जानिब राग़िब हो गया। मेरे आका ने पूछा मेरे चचा आपने क्या देखा? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप बचपने में थे तो नागिल कमर मैंने देखा, आप बचपने में हैं चाँद से बातें कर, आप बचपने में हैं चाँद से बातें कर रहे हैं। वो तुशीरो इलैहि बिइस्बैका या रसूल अल्लाह मैंने देखा
انگلی کا اشارہ آپ چاند کی جانب کر رہے ہیں، کبھی آپ انگلی کو دائیں لے جا رہے ہیں، کبھی انگلی کو بائیں لے جا رہے ہیں، کبھی انگلی کو آگے لے جا رہے ہیں، کبھی انگلی کو پیچھے لے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا اگر انگلی آپ کی دائیں ہو رہی ہے چاند دائیں ہو جا رہا ہے، اگر بائیں ہو رہی ہے چاند بائیں ہو جا رہا ہے، اگر پیچھے ہو رہی ہے انگلی چاند پیچھے ہو جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی طاقت دے، بچپن آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ وہی رسول پاک علیہ السلام جب اعلان نبوت کرتے ہیں غلاموں کے جماعت نظر آتی ہے، جان رہے ہو ایسے میں ایک منظر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت ایک جگہ پانی کے کنارے کھڑے ہیں، اتنے میں اکرمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور فوراً پوچھ لیتا آپ ہی محمد ہیں اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں ایک خدا کا پیغام دے رہا ہوں، میں ایک خدا کا پیغام لوگوں کو دے رہا ہوں۔ میرا ہی یہ پیغام ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، میرا ہی یہ پیغام ہے غیبت نہ کرنا، میرا ہی یہ پیغام ہے کسی کو نہ ستانا، میرا ہی یہ پیغام ہے کہ ظلم نہ کرنا، میرا ہی یہ پیغام ہے بچوں کو زندہ نہ دفن کرنا، ان کو بھی جینے کا حق دینا، یہ میرا ہی پیغام ہے۔ جیسے ہی اکرمہ نے سنا کہا ان کنت صادقا فدو ذلک الحجر الذی فی جانب الاخر، اے محمد بن عبداللہ اگر آپ نبوت میں سچے ہیں، اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں، اگر آپ رسول ہیں، اگر خدا کی جانب سے آئے ہوئے ہیں تو جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے نا پانی کے اس جانب نظر آ رہا ہے، اس پتھر کو بلا دیجئے اور اے محمد بن عبداللہ وہ پتھر ڈوب کر کے نہ آئے، وہ پتھر تیرتا ہوا آ جائے، وہ پتھر تیرتا ہوا آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں کہا اے اکرمہ یہ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ یہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں پتھر کو بلا دیتا ہوں، میں نے یہ کب دعویٰ کیا میری حکومت پتھروں پر ہوتی ہے، نے کون سا سوال کر دیا؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگلی پاک کو اٹھایا واشار الیہ علیہ الصلوۃ والسلام، مصطفیٰ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، وہ پتھر دوسری جانب کڑا ہوا تھا، وہ پتھر فوراً اپنی جگہ سے اکھڑا اور وہ پانی پر تیرنے لگا، تیرتے تیرتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ شہد لہو بالرسالۃ اور آ کر کے پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آ کر کے پڑھ لیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی رک کر کے ذرا آپ پوچھیں اے پتھر یہ بتا نبی نے بلا دیا تو آ گیا، اے پتھر یہ بتا مصطفیٰ نے بلایا ہے تو حاضر ہو گیا، مگر یہ بتاؤ تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کون کہا ہے یا رسالت کی گواہی دینے کے لیے کون کہا ہے؟ یہ رسالت کی گواہی تو نے کیوں دے دیا؟ میرے عزیزو عالم خیال میں اگر پوچھو وہ پتھر جواب دے گا، اے مجھ سے پوچھنے والے سنو، ارے لاپتہ کو پتا دیا، لاپتہ کو پتا دیا جاتا ہے، اے پوچھنے والے سن اکرمہ تو ہم کو جان رہا ہے، ارے آنے والے کو جان رہا ہے مگر بلانے والے کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، جس کے حکم سے میں آ رہا ہوں اسے نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کر کے اکرمہ کو بتا دیا اے اکرمہ جسے تم محمد بن عبداللہ سمجھ رہے ہو وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ کے بندوں اور کرنا وہ پتھر آیا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، نبی کے قدموں میں آ گیا، رسول کے قدموں میں آ گیا اور تیرتے ہوئے آیا۔ یاد رکھو جب ہم لوگ سائنس پڑھتے تھے بچپنے میں ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹا جب گیند کو اوپر پھینکو گے جب تک تیری طاقت ہوگی گیند میں وہ گیند اوپر جائے گی، جب تک تیری قوت کا دخل ہوگا وہ گیند اوپر جائے گی، جیسے تیری طاقت
ختم وہ گیت فوراً نیچے آ جائے گی، وہ فوراً ڈھیلا نیچے آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے اپنی اصل کی جانب لوٹا کرتی ہے. میرے عزیزو، ایک پتھر کو آپ ڈال دو دریا میں وہ ڈوب جائے گا، تالاب میں ڈال دو ڈوب جائے گا، نہر میں ڈال دو ڈوب جائے گا، تیرتا نہیں ہے. مگر نبی کو اللہ نے اتنا پاور دے دیا، جانتے کہ پتھر تیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. نبی کونین نے پوچھا، او غیر ذالک، اکرمہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اکرمہ نے کہا نہیں، بس یہی کافی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نبی سے محبت کرو. وہ مصطفیٰ جن کے حسن کا جواب نہیں ہے، جن کی خوبصورتی کا جواب نہیں ہے، جن کی طاقت کا جواب نہیں ہے، جن کی قوت کا جواب نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو طاقت والا مانا، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو قوت والا مانا. بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا ثم انسا. یا رسول اللہ میں حدیثہ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اے ابو ہریرہ یہ پریشانی ہے، اپنی چادر پھیلا دو. ابسط رداءک، ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ چادر پھیلا دیتے. مصطفیٰ نے ہاتھ کا چلو بنایا، ایسے ہی اٹھایا رکھ دیا. نبی نے کیا دیا کسی کی نگاہوں نے نہیں دیکھا، خود ابو ہریرہ کی نگاہوں نے نہیں دیکھا. نبی نے فرمایا زم ہو اس کو سینے سے لگا لو. نبی نے جیسے ہی فرمایا ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانا تھا. ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ آپ نے کیا پایا؟ نبی نے کیا دیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، جب سے میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی اس وقت سے آج تک میں حدیث کا کچھ نہیں بھولا. میرے عزیزو کیا سمجھ میں آ گیا؟ میرے عزیزو سمجھ میں یہی آیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی سے محبت کرو، نماز کی پابندی کرو. اگر نماز کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو ہماری محبت ابھی مکمل نہیں ہے. نماز کی پابندی کرو. اس منبر سے ایک پیغام یہ ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت کی پابندی کرو. جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، ظلم سے بچو. اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ ہے گرتے کو سنبھالنے کے لیے. اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، گالی دینے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ نے تمہیں زبان دی ہے اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، حمد بیان کرنے کے لیے زبان دی ہے اللہ نے. نبی کی نعت پڑھنے کے لیے زبان دی ہے اللہ نے. اچھی بات کہنے کے لیے زبان دی ہے اللہ نے. اس لیے میرے عزیزو آپ یہ سوچو ہم کو ہر پل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو نماز کی پابندی کرو، احکام شرع کی پابندی کرو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ چند کلمات جو میں نے بیان کیے، اے اللہ میں نے جو چند کلمات بیان کیے اس میں کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، مولا تیرے ان علماء کی موجودگی، تیرے ان محبوب کے نائبین کی موجودگی میں اور تیرے ان بندوں کی موجودگی میں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.